ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. Inshallah, we will learn about the method of performing Eid Salah. تجب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعہ. عید کی نماز ہر اس شخص پر، اس فرد پر واجب ہے جس پر جمعہ لازمی ہے. To perform Eid Salah is compulsory on every that person on whom Jummah performing Salatul Jummah is compulsory for him. More or less is same conditions, slight difference. There is for Jummah Adhan and Iqamat, and khutbah is also shart, should be before Salatul Jummah. And for Eid Salah there is no Azan, no Iqamat, and khutbah should be recited after Salatul Eid. But khutbah is not condition. If person perform Eid Salah and he couldn't read khutbah, namaz Eid will be valid but is not good. He will be deprived from the reward of reading khutbah sunnah. But for Jummah is compulsory. If without khutbah Jummah Salah is performed, then is not valid. جمعے کے لیے اذان، اقامت اور خطبہ عید کی نماز سے پہلے شرط جمعے کی نماز سے پہلے شرط ہے. اگر خطبہ نہ ہوا تو نماز ویلڈ نہیں ہوگی جمعے کی. اور عید کی نماز کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، اور خطبہ عید کی نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے، اور وہ شرط نہیں ہے، سنت ہے، پڑھنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے. لیکن اگر کسی وجہ سے رہ گیا تو نماز عید کی ویلڈ ہوگی، ہو جائے گی. لفظ واجب استعمال ہوا یہاں، اٹ مینس کمپلسری. اور کچھ ائمہ نے عید کی نماز کے لیے لفظ سنت کا اطلاق فرمایا ہے، استعمال فرمایا ہے. چونکہ یہ سنت سے ثابت ہے، نبی کریم علیہ السلام کی سنت سے عید نماز ثابت ہے، اس لیے کئی مقامات پر، کئی کتابوں میں آپ لفظ سنت بھی سنیں گے جو ائمہ نے اس پر استعمال کیا ہے. عید کے دن مستحب ہے، اسپیشلی عید الفطر ہے کل، تو عید الفطر سے متعلق ہم پہلے بات کرتے ہیں. عید الفطر میں یہ مستحب ہے کہ عید کے لیے نکلنے سے پہلے کچھ کھا پی لے. چونکہ پورا مہینہ روزوں کا گزرا ہے، یہ افطار کا دن ہے، تو افطار کر لے، کچھ کھا پی لے. کوئی کھجوریں ہوں تو زیادہ ثواب کا باعث ہوگا، نبی کریم علیہ السلام نے عمل فرمایا. اور ان میں بھی 3 ہوں، طاق ہوں، تو وہ زیادہ پسندیدہ ہیں، باعث برکت ہیں.
اور اگر وہ نہیں تو کوئی میٹھی چیز کھا لے، اگر وہ بھی نہیں تو کچھ چیز کھا لے، سنت پر عمل ہو جائے گا. Before leaving for Eid al-Fitr, person should have something to eat. If dates khujur are available, and should be 3, it is mustahab with odd numbers of the khujur, then he will get extra reward on that sunnat performing by him. Also, Eid day غسل اس سنت باعث برکت ہے. عید کے دن صبح نماز سے پہلے، عید کی طرف جانے سے پہلے غسل کر لینا چاہیے. مسواک، دانت صاف کر لانے چاہیے. ویسے بھی مسواک کی بہت برکات ہیں، اور عید کا دن ہے آج، اور مزید برکتیں ملیں گی. آن دا ڈے آف عید is sunnah to make ghusl, take bath, and also to make miswak, and yatatayyab, tayyib mane fragrance, khushboo, to use some fragrance, خوشبو استعمال کرنا یہ بھی سنت ہے اور باعث برکت ہے. نبی کریم علیہ السلام کا عمل تھا. وَيَتَوَجَّهُ إِلَى الْمُصَلَّى وَلَا يُكَبِّرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي طَرِيقِ الْمُصَلَّى وَعِنْدَهُمَا يُكَبِّرُ. یہ ساری سنتیں جن کا ذکر ہوا پوری کرنے کے بعد پھر عید کی نماز کے لیے نکلے گا. اور عید کی نماز کھلی جگہ میں پڑھنا امام ابو حنیفہ کے نزدیک مسجد کے مقابلے میں اولیت حاصل ہے اس کو، بیکاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عید کی نماز کے لیے باہر نکل کے کھلی جگہ پڑھا کرتے تھے. ٹو پرفارم عید صلاح in the open place, according to Imam Abu Hanifa, that is preference. If there is a valid in the masjid also can be performed. According to Imam Shafi'i, preference performance of Eid Salah at the masjid. So when person leaves for Eid Salah, leaves his home, اپنا گھر جب چھوڑتا ہے عید کے لیے، نکلتا ہے نماز عید کے لیے، تو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک اس عید میں، عید الفطر میں رستے میں جاتے ہوئے اونچی آواز سے تکبیر نہ کہے. اور آپ ہی کے 2 شاگرد ہیں، امام یوسف اور امام محمد، ان کے قول کے مطابق اونچی آواز سے عید الفطر میں بھی نکلیں تو عید کی نماز سے پہلے تکبیر اونچی آواز میں رستے میں کہنا جائز ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہی قول ہے جو میں نے ابھی صاحبین یعنی امام یوسف اور امام محمد کا آپ کے سامنے پیش کیا. دی قول آف امام شافی also according to Imam Yusuf and Imam Muhammad, it means on the way that when he is leaving home going for Eid, he should recite takbir loudly. یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ اگر اختلاف آئے عقائد میں یا اختلاف ہو اصول میں، بیسک چیزیں جو ہیں، تو وہ قابل قبول نہیں ہے، اس پر فرمنس، ثابت قدمی لازمی ہے. If there is difference between the people concerning the aqaid, basic aqaid, belief, iman, and also usul,
basic Islamic things is not acceptable. But ikhtilaf concerning the masail, these type of matters, that is from the beginning amongst the Sahaba, Tabe'in, Taba Tabe'in, Aima Mujtahideen, that is likewise I mentioned to you, Hazrat Imam Abu Hanifa, according to him, loudly saying takbir, Eid al-Fitr. Eid al-Adha is okay, should be said. But Eid al-Fitr, according to him, is not allowed. And according to Imam Yusuf, Imam Muhammad is allowed. And same thing according to Imam Shafi rahmatullah alayh. So this ikhtilaf is in the masail, not in aqaid and usul. So this type of ikhtilaf is not big thing. I can give you another example for understanding purpose. سمجھنے کے لیے ایک آدمی مثال پیش کرتا ہوں تاکہ سمجھ کر ہمارے لیے آسانی ہو. اور اس وقت چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ان مسائل میں اختلاف کی وجہ سے منافرت پیدا ہوتی جا رہی ہے، خلفشار ہوتا ہے، اور آپس میں اختلاف کی وجہ سے مطلب ہے دست بگریباں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف زبان استعمال کی جاتی ہے اور نفرتیں پیدا ہوتی ہیں آپس میں. اس کی گنجائش نہیں ہے. دیکھیں یہ آئمہ کا اختلاف تھا آپس میں، لیکن اس کے باوجود شیر و شکر تھے. تو آئی ووڈ لائک ٹو ڈرا یور اٹینشن ہیئر ٹوورڈز این امپورٹنٹ پوائنٹ in the light of one or two more examples, because this type of difference mustn't be on the base of that fight and to hate each another and to create argument and jidal, and this is not suitable here. If there is basic thing or anything concerning the aqaid and belief, then is other thing, then we have to stand firmly. امام آپس میں ان کے اختلافات تھے اور اس اختلاف کو نفرت کا باعث نہیں بنایا گیا. اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چل کے آپس میں اتحاد اور ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کی رائے کو سننے کی مطلب اللہ ہمیں ہمت دے. جب ہمت نہیں ہوتی، دوسرے نے کچھ کہا تھوڑا سا بال برابر بھی ہمارے خلاف، تو ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جس سے وہ جواب دیتا ہے تو پھر جواب دینا پڑتا ہے، پھر دوریاں پیدا ہوتی ہیں اور آپس میں اختلاف ہو کے تباہی کا شکار ہوتے ہیں ہم لوگ. صلاۃ کے ٹائم، اوقات الصلاۃ is very important. If person read namaz before the time or after the time, namaz and salah is not performed in the proper time, that namaz is not valid. Likewise, Zohr time starts after Zawal, and now in the morning now, if we read, our Zohr salah will be valid? No. زور کا ٹائم زوال کے بعد شروع ہوگا، اور اس وقت اگر ہم زور کی نماز پڑھیں تو وہ نماز ویلڈ نہیں ہوگی. اس سے واضح ہو گیا کہ وقت کی اہمیت ہے نماز کے لیے. فرام دیٹ وی انڈرسٹوڈ کلیئرلی دیٹ ٹائم از ویری ویری امپورٹنٹ فار صلاح. بٹ دیر از اختلاف between آئمہ، مسائل not in the usul. Likewise, time, length of time, duration of time of Zohr, according to Imam Abu Hanifa, after Zawal, after Faiz Zawal,
سایہ اصلی کے بعد ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہو جائے تو زور کا نماز 2 مثل سے بڑھ گیا، زور کا ٹائم ختم اور عصر کا ٹائم شروع ہو گیا. اکارڈنگ ٹو امام ابو حنیفہ آفٹر زوال then shadow of every object is its double size. Till that is Zohr time, and after that, after double size, when increase that, so then Asr namaz time starts. یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زور کا ٹائم زوال کے بعد ہر چیز کا سایہ جو ہے سایہ اصلی کے علاوہ ایک سایہ برابر ہوگا، تو اس کے بعد پھر عصر کا ٹائم شروع ہو جائے گا. اٹ مینس اکارڈنگ ٹو امام شافعی دی آبجیکٹ اور اینی تھنگ دی شیڈو آف دیٹ ون سائز آف دیٹ if it's increased then one size, then Asr namaz time will start and Zohr finish. Now it's different. And also Imam Abu Yusuf Sahibain, according to Imam Abu Yusuf, is not double size, is only one size. Then after that is Asr time. So there is ikhtilaf, but they didn't fight from that time till now on these ikhtilafat. Maghrib time, after ghurub of sun, after sunset till the shafaq is disappeared, that is Maghrib time. After that, now Isha time started. مغرب کا ٹائم غروب آفتاب سے لے کے شفق کے غائب ہونے تک ہے. شفق غائب ہوئی تو عشاء کا ٹائم شروع ہو جائے گا. اب شفق سے متعلق اختلاف ہے ائمہ کا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شفق سے مراد سفیدی ہے جو سورج غروب ہونے کے بعد سرخی ہوتی ہے اور سرخی ختم ہونے کے بعد تھوڑی دیر سفیدی رہتی ہے. وہ سفیدی شفق ہے اور وہ اگر غائب ہو تو پھر عشاء کا ٹائم شروع ہوگا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شفق سے مراد الحمرہ، وہ سرخی ہے. سورج غروب ہونے کے بعد آپ کناروں پر دیکھتے ہیں وہ سرخی ہوتی ہے، اور وہ سرخی جوں ہی غائب ہوئی مغرب کا ٹائم ختم. اب امام شافعی کے نزدیک علیہ رحمہ مغرب کے ٹائم کی ڈیوریشن ذرا کم ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ٹائم کے مقابلے میں. اور یہی قول ہے امام یوسف اور صاحبین کا concerning Maghrib. They also whatever I mentioned about امام شافعی، تو ان کے نزدیک بھی مغرب کا ٹائم ذرا مختصر ہے. تو یہاں اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف پر لڑائی جھگڑا آرگیومنٹ نہیں ہوئی آج تک اور نہیں ہوتی ہے. لہٰذا آپ لوگوں نے فیلڈ میں جانا ہے، عقائد میں پختگی ہونی چاہیے، اور اصول جو نصوص سے چیزیں ثابت ہیں ناسخ تو اصول میں کمپرومائز نہیں ہے، لیکن مسائل میں اسی لیے اختلاف ہے. اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف جو ہے رحمت ہے. اس کو رحمت سے نبی کریم علیہ السلام نے تعبیر فرمایا. ٹائم عید کی نماز کا سورج نکلنے کے بعد 1:15 نیزہ ہو جائے. آفٹر sun rising, after sun is rise, then when namaz is permissible, you know there are 3 times namaz is not permissible: sunrise time,
sunset time and zawal time. So after sunrise, when permissible is namaz, so thoda suraj upar aa jaye, تو دیٹ از دی بگننگ آف دی ٹائم آف عید صلاح. یہ عید صلاح کے آغاز کا ٹائم ہے جب سورج اوپر نکل آئے اور نماز جب جائز ہو جاتی ہے، اس سے لے کے زوال سے پہلے تک، ٹل بیفور زوال. دس ڈیوریشن آف دا ٹائم از ٹائم آف صلاۃ العید. میتھڈ آف صلاۃ العید، 2 رکعت نماز. طریقہ عید نماز کا عملی یہ ہے کہ 2 رکعت نماز عید کی نیت سے تکبیر تحریمہ، اور تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا، اور پھر 3 زائد تکبیر کہیں جائیں گی، اور ہر تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھا کے سائڈ پر چھوڑ دینے ہیں. اور یہ 3 تکبیریں کہی جائیں گی، اور تیسری تکبیر پر ہاتھ باندھ دیں معمول کے مطابق، اور پھر معمول کے مطابق یہ رکعت پوری کر لیں، رکوع سجدہ. اور دوسری رکعت کے لیے جب آئیں گے تو معمول کے مطابق اس کو شروع کریں. جب سورہ فاتحہ ہو گئی، قرات ہو گئی، رکوع میں جانے سے پہلے دوسری رکعت کے اندر پھر 3 زائد تکبیر کہی جائیں گی، اور چوتھی تکبیر جو رکوع کی ہوگی اس کے ساتھ ہم رکوع میں چلے جائیں گے، اور اس کے بعد معمول کے مطابق نماز مکمل کر لی جائے گی. دی میتھڈ آف صلاۃ العید اکارڈنگ ٹو امام ابو حنیفہ ود 6 ایکسٹرا تکبیرات. First 3 takbirat will be in the first rakat after sana, before qiraat, and after every takbir raising hand and will be left on the side, and on the third will be fold hands, and then normal rakat will be completed like other namaz we are performing. And for the second rakat, when we will stand up after Surah Fatiha and Qiraat, before Ruku, 3 extra takbeers will be performed, and the 4th takbeer, which is Ruku's takbeer, we will go into the Ruku, and then normal procedure to complete our namaz. And method according to Imam Shafi rahmatullah alayh. چونکہ اس ملک میں حنفی اور شافی کافی تعداد میں ہیں، دونوں ائمہ کے فالورز ہیں، متبعین ہیں، اس لیے ان دونوں کا ذکر کیا جاتا ہے. امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زائد تکبیریں جو ہیں شافیوں کے نزدیک 12 ہیں، 12 تکبیر. 7 تکبیریں تکبیر تحریمہ کے بعد جب وہ پڑھتے ہیں دعائے افتتاح انی وجہت وجہی للہ، وہ پڑھنے کے بعد 7 تکبیر will be recited, and after every takbir like hand will be raised in every takbir. After raising hand will be fold between 2 takbirs, hand will be fold, ہاتھ باندھ لیے جائیں گے. اور 7 تکبیریں کہنے کے بعد پھر معمول کے مطابق سورہ فاتحہ، قرات، رکوع، سجدہ، رکعت will be performed like normal we performing. And the second rak'ah, for the second rakat, after standing for second rakat, also in the beginning, before Surah Fatiha, again 5 extra takbir will be performed here. And then Surah Fatiha, other surah or qira'ah min al-Quran, ruku, sujood, and normal rakat will be completed. یہ ہے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک طریقہ عید کی نماز کا، کہ 7 تکبیرات پہلی رکعت میں ابتدا میں ہیں سورہ فاتحہ سے پہلے،
اور 5 ایکسٹرا تکبیریں دوسری رکعت میں ہیں، وہ بھی ابتدا میں ہیں سورہ فاتحہ سے پہلے۔ تو یہ میتھڈ ہے عید کی نماز پڑھنے کا، اور اس کے بعد خطبہ ہو، اور خطبے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بنیادی شرط ہے اللہ کا ذکر۔ تو اللہ کا ذکر مثلا الحمدللہ کسی نے کہا تو خطبے کی شرط پوری ہو جائے گی، لیکن سنت اور مستحب یہ ہے کہ 5 چیزوں کا ذکر ہو، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ 5 چیزیں لازمی ہیں۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ حمد اف اللہ، اللہ کی تعریف، صلاۃ علی النبی، نبی کریم علیہ السلام پر درود پڑھنا، 2، اینڈ تیسری قرآن پاک کی کوئی آیت ہو، 4 دعائیہ کلمات ہوں، کم از کم کچھ دعائیہ کلمات ہوں خطبے کے اندر، اور 4 اور 5ویں نصیحت کی کوئی بات ہو۔ تو یہ 5 امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خطبے میں لازمی ہے۔ لہٰذا اگر کہیں حنفی امام امامت کرواتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے پیچھے شافعی پڑھنے والے بھی ہیں، تو ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو بھی امام ہے اپنے پیچھے پڑھنے والے اگر شافعی امام ہے تو حنفیوں کا خیال رکھے گا، مثلا وضو سے متعلق، اور اسی طرح حنفی امام ہے تو شافعیوں کا خیال رکھے گا وضو اور دوسرے متعلقات سے، اور ان چیزوں کا خیال رکھا جائے گا۔ اور ایک امام کا فالوور دوسرے امام کے پیچھے پڑھے، مثال کے طور پہ اگر شافعیوں کی تکبیرات زیادہ ہیں اور وہ حنفی کے پیچھے پڑھتے ہیں تو ان کو اقتداء لازمی ہے، اتباع لازمی ہے کہ وہ حنفی کے پیچھے اسی طرح پڑھیں گے جیسے حنفی نے 3 زائدہ پہلی میں اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد رکوع سے پہلے 3 زائدہ تکبیر 6 تکبیر he will be recited and he will follow Shafi, followers all will follow Hanafi. And if Imam is Shafi اور پیچھے کوئی حنفی پڑھنے والے ہیں تو اس کو عید کی اس نماز میں شافی کی اقتداء لازمی ہے۔ وہ اس جتنی تکبیریں زائد پڑھی جاتی ہیں پہلی رکعت میں 7 اور دوسری میں 5، تو وہ اس طرح امام کی اتباع میں 7 اور 5 12 تکبیریں پڑھے گا جماعت کے ساتھ۔ یہ تھے عید سے متعلق مسائل۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم بعظمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔